اسلام بھائیو، جیسا کہ آپ سن رہے ہیں تفسیر قرآن اور سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 32 ہم آج سٹارٹ کرتے ہیں۔ تقریباً 31 آیتیں ہم نے سورۃ الفرقان کی ترجمہ و تفسیر کے ساتھ تلاوت کر چکے ہیں۔ آج الحمدللہ ہم قرآن پاک کی جو تفسیر سورۃ الفرقان ہے اس کی آیت نمبر 32 سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملة واحدہ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا۔ ترجمہ: کافروں نے کہا کہ ان پر سارا قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ ہم نے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یوں ہی اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ اس کے ساتھ ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا۔ اب یہاں پر تفسیر جو ہے، اللہ فرماتا ہے وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والے کفار مکہ نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گمان ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن جو ہے یہ سارا ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات شریف ایک مرتبہ نازل ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل شریف ایک دفعہ نازل ہوئی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور شریف ایک دفعہ نازل ہوئی ہے، تو اس قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ حالانکہ وہ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو کفار کا یہ جو اعتراض ہے، سیف نے کہا کہ یہ بالکل فضول اور محمل اعتراض ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ محمل جو ہوتا ہے وہ بے معنی لفظ ہوتا ہے، بے معنی اعتراض ہے، اس کے کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے۔ تو اس لیے کیونکہ قرآن کریم جو ہے یہ عاجز کر دینے والا، ہر حال میں یکساں ہے۔ اگر قرآن ایک دفعہ بھی سارا نازل ہو جاتا تو کفار نے پھر بھی عاجز آ جانا تھا، لیکن قرآن جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا اور ایک ایک آیت نازل ہوئی ہے، تو یہ قرآن کے ویسے بھی معجزہ ہونے کی بڑی دلیل ہے۔ اس طرح ہر آیت کا مقابلہ کرنے سے بھی کفار عاجز ہو رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کذالک، یوں ہی آیت کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بتدریج نازل فرمایا ہے۔ اب بتدریج نازل فرمانے کی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب ہم آپ پر جو قرآن ایک ایک آیت ٹھہر ٹھہر کر جو پڑھتے ہیں جبریل کی زبانی، تو اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو دل ہے وہ مضبوط ہو جائے، اور پیغام جیسے جیسے جاری ہو ویسے ویسے آپ کا قلب مبارک کو تسکین پہنچے اور کفار کو ہر موقع پر جواب ملتا رہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ قرآن پاک کو حفظ کرنا اور یاد کرنا یہ آسان اور سہل ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا۔ تو اس آیت کا معنی یہ کہ ہم نے قرآن پاک کو جو ہے جبریل کی زبان پر تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں ہم نے اس کو پڑھا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم نے ایک آیت کے بعد دوسری آیت بتدریج نازل فرمائی ہے۔ مفسرین نے کہا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ قرات کے ساتھ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ قرآن شریف کو اچھی طرح ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اس کا حکم بھی دے دیا ہے، اور اس آیت سے بھی یہ ثابت ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 33 کی طرف چلتے ہیں۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ ترجمہ: وہ آپ کے پاس کوئی بھی مثال لے آئیں تو ہم آپ کے پاس حق اور بہترین بیان لے آئیں گے۔ اب اس کے آیت کی کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشرکین مکہ، مشرکین کفار، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جو بھی اعتراض کریں گے ہم اس کا انتہائی نفیس جواب دیں گے۔ یہ اللہ فرما رہے، اور اس آیت سے یہ معلوم ہو گیا ہمیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ الہی میں وہ خاص قرب حاصل ہے کہ جب اعتراض حضور نبی کریم پر ہو تو اس کا جواب خود خالق کائنات دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم سب کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی